مجھے 50 سال ہو گیا وائٹ پیپر دیکھتے ہوئے، یعنی یحییٰ خان کے خلاف تو پتہ نہیں چھپا تھا یا نہیں چھپا تھا، اس کے بعد کوئی 45-46 سال سے میں وائٹ پیپر پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھتا نا وائٹ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی کوئی نہیں سیریسلی لیتا. وائٹ پیپر اور چھوٹے مطلب یہ کارواں اچھا لوکل سطح کے، یہ ہے فیصلہ. فارسی کا سب سے بڑا شاعر حافظ کو سمجھا جاتا ہے، اس کا ایک شعر ہے، پے مشورت مجلس آراستن، نشستن دو گفتن دو برخاستن. مشورے کے لیے ہم نے ایک مجلس بلائی، ہم بیٹھے، نشستن دو ہم نے گفتگو کی اور مجلس برخاست. یہ ہے اپوزیشن کی کل کہانی. وہ عمران خان نے ایک دفعہ اپنے ایک بڑے عزیز دوست سے کہا کہ تمہارا خیال ہے یہ میری وجہ سے آ رہے ہیں تو جلسوں میں جو لوگ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان نیک وقتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، یعنی زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان. ان سے تنگ ہے تو میرے پاس آ رہے ہیں. ظاہر ہے، واقعہ بھی یہی ہے. عمران خان کی تو حکومت بلوچستان میں تو ایک نام ہی ہے نا اس کا، اس کے لوگ تو نہیں ہیں. اس کے ایک وہ تھے اپنا سردار رند، جو ویسے ہی روٹے رہتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے تقریباً 23 گھنٹے اور اپنا 50 منٹ وہ روٹے رہتے ہیں، اور باقی تو وہ آپ ہے یا ایپ کہہ لیں اس کو. پنجاب میں بھی مخلوط حکومت ہے، مرکز میں بھی مخلوط حکومت ہے، تو یہ کیا اس کا بگاڑ سکے؟ کل جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ہو جائے گا، مدرسے کے بچے آ جائیں گے. تو ہارون صاحب پاکستان کے شہری ہیں، وہ جہاں چاہیں جس کے جلسے میں جائیں شرکت کر سکتے ہیں. ہنسے مت، وہ پاکستان کے شہری ہیں. اب تو وہ درجہ اول کے شہری ہیں. کابل میں آنے کے بعد اب آپ مولانا کو ذرا جب پہلا ہی موقع ملے گا، مولانا سمیع الحق تو اللہ کے پاس چلے گا، اللہ مغفرت کرے، اب یہ پہنچیں گے کابل، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب کوئی پذیرائی نہیں ہوگی. مولانا صاحب کی اہمیت بڑھ گئی ہے طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد. ہارون صاحب ایک طبقہ یہی بات کر رہا ہے. مولانا کی اہمیت اس دن بھی بڑی بڑھ گئی تھی جب انہوں نے وردیاں پہنا کے کو 20-30 ہزار آدمی اسلام آباد لے گئے. تو پھر ہوا کیا تھا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ ہوا، آپ کا خیال ہے پی ڈی ایم جو جمہوریت کی بحالی کے لیے بنی تھی؟ تو کیوں بنی؟ اگر یہ جمہوریت کے لیے بحالی کے لیے بنی تھی، یہ ابھی 3 مہینے پہلے جو بجٹ پیش ہوا تھا، جس میں وہ نکالیں، کلپ اگر نکال سکتے ہیں ان سے کہیں نکالیں، اگر کوئی ہمت کر سکیں، اگرچہ ہمیں قبل از وقت بتانا چاہیے تھا. کیا کہہ رہے تھے اپنا بلاول صاحب؟ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ بجٹ نہیں پاس ہوگا. آخری دم تک. اور جس دن بجٹ پیش ہوا اس دن شہباز شریف وہاں نہیں تھے، شاہد خاقان عباسی وہاں نہیں تھے، نون لیگ کے صرف 25 ارکان تھے. کیا یہ اتفاق تھا؟ جب یہ اپنا وہ استحقاق کمیٹی میں شاید وہ 50 شکیں پیش کی انہوں نے، جس کا مقصد تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے، الیکشن ایکٹ 2017 میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے، ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کی جائے، اور ایک اور بھی تھا نادرا کے حوالے سے ووٹرز لسٹ نادرا بنائے گی ان کے، اس لیے کہ ان کے خیال میں جو صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 8-10 کروڑ ووٹروں کی فہرست ہے. نادرا کے بعد ریکارڈ ہوتا ہے نا، ویری سمپل. اس پہ شک بار بحث ہی نہیں ہوئی، اپوزیشن نے تیاری نہیں کی. اپوزیشن نے کب کس چیز پہ تیاری کی ہے؟ اس ملک کے مسئلے گن لیں. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سول سروس ٹھیک کام نہیں کرتی، پولیس سے لوگ نالاں ہیں، ہیں جی، پولیس پہ تھانے میں جاتے ہوئے شریف آدمی کے ٹانگیں کانپتی ہیں، چاہے وہ 100% سچا ہی کیوں نہ ہو. چوری ہو جاتی ہے، لوگ پرچہ درج نہیں کراتے. ایف بی آر ہے، تمام سرکاری محکموں سے لوگ نالا ہیں نا. یہ بلڈنگ ایک بنی ہوئی ہے، نام نہیں میں اس لیے لیتا کہ وہ شریف آدمی کو مسئلہ نہ ہو. ایک بلڈنگ ہے ایک لیبارٹری کی جیل روڈ پہ، جنہوں نے 7.5 کروڑ روپے کورونا میں ڈونیشن دیا. پھر ایک دن مجھ سے کہا کہ کچھ اور دے دیں. میں نے کہا 1 کروڑ روپے بھیج دیں مجھے، میں ڈاکٹر امجد ساکو کو دے ہوں. تو ان ڈاکٹر امجد ساکو کو فون کیا
کہ بھائی ہمیں یہ انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا ان کو کیوں زحمت دیتے ہیں, ہمارے دفتر ہی بھیج دیں, وہ بھی آ کے ہمیں ہی دیں گے نا, وہ تو دور رہتے ہیں. جی میں ان کی بلڈنگ میں گیا تو اس کی بلڈنگ نے مجھے مبہوت کر دیا, اتنی خوبصورت اور اتنی صاف کہ 5 اسٹار ہوٹل بھی وہ شاید اتنا صفائی میں بہتر نہ ہو. تو لیکن میں نے کہا آپ نے کمال کر دیا, کیا خوبصورت عمارت بنائی. انہوں نے کہا مگر LDO کو رشوت دے. مفت کی انہوں نے لائبریریاں کھولی ہوئی ہیں شہر میں, بچے مفت پڑھتے ہیں لائبریریوں میں, درسی کتابیں جو مہنگی ہوتی ہیں نا بعض. مگر اس مقصد کے لیے LDO کو رشوت, رشوت کے بغیر کسی سرکاری, اس پہ کبھی کوئی کام کیا اپوزیشن نے؟ پولیس پہ اصلاحات کا کوئی خاکہ پیش کیا؟ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں وہ. تقریر میں نہیں کرتا, میں ہر روز تقریر کرتا, ہفتے میں 3 دن تقریر کرتا ہوں نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ میں تو کوئی تجویزیں بھی بعض اوقات پیش کر دیتا ہوں, کچھ کام بھی کر کے آتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں جی, سارا دن لگا رہتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہتا رہتا ہوں, ادھر ادھر خبریں پوچھتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں کروڑوں روپے کی, شہیدوں کی. وہ مقدمات کہاں گئے؟ اسے کوئی آواز نہیں آ رہی. شہباز شریف تو وہ مقصد یہی تھا. شہباز شریف صاحب نے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. وہ کہتے ہیں بیگمات کو پتا ہوگا, حمزہ کو پتا ہوگا, حمزہ کہتا ہے مینیجر کو پتا ہوگا, وہ کہتا فلاں کو. وہ جو بینچ بنے تھے عدالتوں کے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا, اینڈ اٹ واز سچ اے سیریس پرابلم. مجھے یاد ہے کہ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں ان میں سے بعض راتوں کو سو نہیں سکتے تھے کہ اگر کیا نہیں چلا گیا. اس وقت امریکہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے, سینٹ کام کو وہ ڈیل کر رہا ہے, امریکہ انڈیا کو وہ ڈیل کر رہا ہے, افغانستان کو وہ ڈیل کر رہا ہے, یورپی یونین کو وہ ڈیل کر رہا ہے, برطانیہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ نیا آدمی بڑا اچھا جنرل ہو سکتا تھا, مگر یہ ہے کہ وہ اس کا تو تجربہ نہیں. یہ آرمی ایک ایسا عجیب انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں ایک آدمی ہے, وہی انسٹیٹیوشن ہے. وہ کور کمانڈروں کی میٹنگ لیتا ہے, وہ ICA کی میٹنگ لیتا ہے, وہ ملٹری انٹیلیجنس کی میٹنگ لیتا ہے, وہی جناب سارے فائنلی فیصلہ وہ کرتا ہے بطور انسٹیٹیوشن کے. مشورے سے, سیاستدانوں سے زیادہ مشورہ کرتا ہے. تو اس پہ کیا کہا تھا نواز شریف نے کہ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن پہ اور بھی غم ہے محبت کے سوا, اور بھی غم ہے دنیا. جب ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا جی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ساری اپوزیشن نے کمال خوش دلی سے ووٹ دیے. تو خوش دلی سے دیے؟ ہاں خوش دلی سے, ایسی خوش دلی سے کہ خواجہ اعظم نے کہا لندن سے حکم آیا ہے, اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی کسی نے حکم دیا. آج تک انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی دباؤ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کا خاتمہ ہو گیا, اور تنقید اب صرف عمران خان پہ ہوتی ہے. مریم صاحبہ عمران خان صاحب روتے رہے, کبھی کبھی مریم صاحبہ بھی کرتی ہیں, کبھی کبھی مریم صاحبہ کے ارد گرد ہیں 3-4 چوزے, میں ان کا نام نہیں لیتا, فکری چوزے. چوزے بڑے معصوم ہوتے ہیں. چوزے جو دنیا میں جو نظام ختم ہو چکے ہیں اس میں ان کی پرورش ہوئی ہے, جو سوشلزم کے لمبردار تھے. پھر ایک دن سویرے اٹھے تو انہوں نے کہا نا سوشلزم تو ختم ہو گیا, اب ہم سیکولر ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچے یہ اصطلاح کو زیادہ مستعمل, انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں. وہ 3-4 چوزے کبھی کبھی انہیں اکساتے ہیں. بس چوزے معصوم ہوتے ہیں ارون صاحب. بڑے یہ بھی بڑے معصوم ہیں, شکلوں سے بھی معصوم لگتا ہے. ہاں جی, اچھا وہ اپنا کبھی کبھی اکساتے ہیں انہیں, اور وہ ان کو بہادر بننے کا شوق ہے. یاد رکھیے جب کوئی بزدل بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا ہی آڑ لگتا ہے. ایسے احمد ندیم قاسمی ایک شعر مجھے یاد آ گیا, اس کا براہ راست موضوع سے تعلق نہیں ہے. آج یوں آیا ہے غم جانا غم دوراں کی طرف, جانب شہر چلے دختر دہقاں جیسے. یہ نواز شریف بھی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں, شہباز شریف نے دیکھا مائک ہی گرا دیتے. وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی نہیں ہوتے, ڈرامہ کرتے ہیں. یہ سارے ڈرامے باز ہیں, انکلوڈنگ عمران خان, سب ڈرامے باز. کچھ بھی کہیں NRO تو نہیں دیا نا. بات تو سنے نا,
مولانا کی اربوں روپے کی جائیداد ہے جس کا سورس ہی معلوم نہیں ہے، اس پہ کوئی مقدمہ، اس مقدمے کا فیصلہ وہیں ہو گیا تھا اسلام آباد میں دھرنے کے دنوں میں؟ جی،